الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے ویلکم. السلام علیکم. میں چھوٹی باتیں تو کافی فیصل ماڈولر سٹی کے بارے میں ہوگی، میں ایک دو باتیں صرف کروں گا. ایک یہ ہے کہ جو انٹرنل ہم فیصل ماڈولر سٹی میں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کنیکٹیوٹی ہم کیسے باقی چیزوں کے ساتھ کریں گے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو پرانی تہذیبیں تھیں وہ پانی کے سورس کے اوپر آباد ہوئی ہیں. اب جو دنیا میں ہے وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے، اب کمیونیکیشن کا دور آ گیا ہے. اب وہاں تہذیبیں یا شہر آباد ہو رہے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن کا بہترین نیٹ ورک ہو. آپ دیکھیں کہ فیصل ماڈولر سٹی کو اگر آپ ایکسٹرنلی وزٹ کریں تو پاکستان کا بیسٹ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ اس کے ارد گرد تقریباً 1 کلومیٹر کے ریڈیل میں وہ موجود ہے. آپ دیکھیں جی ٹی روڈ N5 اس اسکیم کے ساتھ موجود ہے. ہم اس کو کیونکہ وہ D17 بھی ہماری اسکیم ہے تو وہ کنیکٹ ہے. ویک آف جو جنوری ہے اس میں وہ اس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے. اور پھر اسی مارگلا روڈ اور 11th ایوینیو کو وہ موٹر وے M1 کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ کیونکہ یہ رنگ روڈ کا پارٹ ہے. آپ یعنی فیصل ماڈولر سٹی سے اگر ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں تو وہ 3 منٹ 4 منٹ کی میکسیمم ڈرائیو ہوگی. آپ نے M1 پہ جانا ہے وہ بھی 3-4 منٹ کی ڈرائیو ہوگی. آپ نے DI خان موٹر وے پہ جانا ہے، M2 پہ جانا ہے. بلکہ آپ کے لیے ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہوگی کہ اگر آپ نے ادھر رواد یا جیلم کی سائڈ پہ جانا ہے تو آپ 15 منٹ میں آپ منگرا کراس کر جائیں گے اس اسکیم سے 15 منٹ میں، جبکہ ابھی آپ 15 منٹ میں 0 پوائنٹ نہیں پہنچ سکتے. یہ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے کیونکہ یہ رنگ روڈ کا پارٹ موٹر وے سے پھر تھلیاں کی جو بانٹ کا ٹرپل آر ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کمیونیکیشن کے اوپر کچھ سوسائٹیوں کا آ جانا، کئی جگہ پہ لوگ سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں، پھر 50 سال وہاں کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا. تو اس کے پاکستان کے سارے جو امپورٹنٹ روٹ ہیں، چاہے وہ ہائی ویز کے ہوں، چاہے مارگلا ہائی وے کے ہوں، چاہے جی ٹی روڈ کے ہوں، یا موٹر ویز کے ہوں، یا رنگ روڈ کے ہوں، وہ کوئی بھی کمیونیکیشن پاکستان کا جو اس وقت بیسٹ اویلیبل سسٹم ہے وہ آپ کی یہ فیصل ماڈولر سٹی کے ساتھ ہے. ہم اس کو پیچھے سے اس کا ایک نیا بلاک فیصل ماڈولر سٹی کا لا کے اس کی ایکسٹینشن بھی کریں گے، اور تاکہ تو اس کو پیچھے سے ہم موٹر وے سے ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہم اس کو روٹ دینا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کیسی خوبصورت سوسائٹی ہوگی کہ جیسے زہیر صاحب نے کہا کہ آپ F6 F7 F8 یا F11 کا جو ویو ہے جو ہم نے E11 بنایا ہے اس کا ویو جو ہے آپ کو فیصل ماڈولر سٹی میں ملے گا. کیونکہ یہ جو ماڈولر کے پہاڑ ہیں یہ سیم رینج ہے، اور یہ آ کر 7000 کنال یہ جی ٹی روڈ سے آگے گورنمنٹ کے پہاڑ آتے ہیں، اس کے بعد یہ ماڈولر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے لائف ٹائم. یہ ماڈولر کی جو بیوٹی ہے اس کے اوپر بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کرش پلانٹ تھے، وہ اللہ پاک کی مہربانی سے وہ ختم ہو گیا. تو اب جتنے اوپر لوگوں کے وہ پیچھے ڈمپ ایریا پڑا ہوا تھا پلانٹوں کی شکل میں، وہ 90% خالی ہو گیا، 10-12% رہ گیا. اگلے 2-4-6 ماہ میں وہ بھی خالی ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ایک بڑا بیوٹیفکیشن کا پلان جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو یہ ایک خوبصورت پلان وہ ہم آپ سے 1-2 ماہ میں شیئر کریں گے کہ وہ کیا پلان ہے. تو اس کو ایک بڑا بیوٹیفائی ایون کہ F6 F7 سے بھی زیادہ خوبصورت یہ ماڈولر کا پہاڑ ہو گئے، اور اس کے اوپر ٹریل 1 2 3 اور ریکریشنل ایریا گورنمنٹ اس کے اوپر بنائے گی. کیونکہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے، یہ پروٹیکٹڈ ایریا، لائف ٹائم پروٹیکٹڈ ایریا، اس کے اوپر کوئی اور نہیں کام ہو سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ لاہور میں دیکھتے ہیں جی فوگ ہے، وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے کہ لاہور کی وہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ابھی تک کیوں بچا ہوا ہے کہ اس میں وہ فوگ کا وہ تناسب نہیں، جبکہ پشاور میں بھی ہے، اب تو کراچی میں بھی پڑھنے کہ ابھی تک اسلام آباد میں جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہے. تو ہم نے اگر اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو درخت لگانے پڑیں گے، آپ کو یہ جو ماڈل ہے اس کو لش گرین کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اوپر یہ پولوشن کو 70-80% صرف یہ چیز کم کرے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فیصل ماڈولر سٹی ہے اس کو ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہم جو بنائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے ایک بہترین کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر یہ آلریڈی موجود ہے. اور خاص کر یہ جو اگلے 3 ہفتے میں 11th ایوینیو جب کھلے گا
تو آپ F10 F11 D12 اور ہمارا جو سیکٹر E11 آباد ہے وہاں سے آپ 5 سے 6 منٹ میں ادھر آ سکتے ہیں. چلو 10 منٹ میکسیمم لگا لیں. تو اب 10 منٹ کا کیا فاصلہ ہے؟ ہمارے E11-3 کا جو میں نے ہی سوسائٹی بنائی ہے وہاں 12 سے 16 کروڑ روپے کا 500 گز کا پلاٹ ملے گا. آپ وہی پلاٹ جو ہے ایک پلاٹ لے کے اس سے اچھی لیونگ جو ہے وہ آپ بنا کے تو آپ کنسٹرکشن بھی کر کے پھر بھی اتنے پیسے بچا سکتے ہیں کہ آپ اس کو آگے انویسٹمنٹ کر کے اپنے بچوں کا بہترین ایک مستقبل جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. بجائے کہ جو 7 CDA کے سیکٹر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف GT روڈ کے یہ زون 2 کا ایریا آتا ہے اور ساتھ ہی GT روڈ کے دوسری طرف CDA کا زون 1 آ جاتا ہے جس میں CDA کا سیکٹر C 16 ہے 15 ہے 14 ہے 13 ہے تو آگے CDA کے سیکٹر چل پڑتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ایسی لوکیشن کے اوپر ہے کہ جو پاکستان میں رہنے کے لیے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے اس کو بڑی ایک یونیک لوکیشن بناتی ہے اور اسلام آباد پنڈی کی آبادی کے اندر یہ پروجیکٹ ہے. اگر آپ اس کے انٹرنل انفراسٹرکچر کی بات کریں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی کمیاں کوتاہیاں اگر کوئی ہمارا ممبر یا انویسٹر سمجھتا ہے تو وہ بھی ہم دور کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سمجھتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دور کریں گے. آپ دیکھیں اس کے اوپر 3 ہائی وے پیرالل چل رہی ہیں. سائڈوں کے اوپر 100 فٹ روڈ ہے اور درمیان میں 256 فٹ کی ہائی وے ہے. یہ لائف ٹائم بنائی گئی ہے. شاید آپ کو لگے کہ یہ بہت بڑی ہم نے روڈ بنا دیا لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہائی رائز بنیں گے جب ایک ادھر بہترین لوگوں کی رہائش ہوگی جب یہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جب یہ GT روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جب اتنی آبادی آئے گی تو پھر اس کی ٹریفک کا بیہیویئر کیا ہوگا. تو اس کی جو ٹریفک انجینئرنگ ہے وہ 200 سال سے لے کر 500 سال تک اس اسکیم کی کرائی گئی ہے. اس میں کوئی گلی جو ہے وہ 40 فٹ سے کم نہیں ہے. تمام سروسز آپ دیکھیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک فٹ بال گراؤنڈ کا پلاٹ ہے. یہ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ہم نے یہ ٹینٹ لگائے ہوئے خوبصورت فٹ بال گراؤنڈ بنا ہوا جو مرضی آ کر کھیلے. حالانکہ لوگ سوسائٹی اس طرح نہیں کرتے جب آباد ہو جاتی ہے تب بھی فٹ بال گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہوتے. ابھی اگر آباد کاری شروع ہے تو آپ کے فٹ بال گراؤنڈ بن گئے آپ کا 60 کنال کا ادھر پارک بن گیا آپ کا کرکٹ گراؤنڈ بن گیا آپ کی ہائی وے بنی ہوئی ہے اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں پوری اسکیم میں بجلی انڈر گراؤنڈ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ایک خوبصورت شہر کے جو لوازمات ہوتے ہیں جو کسی شہر کو یا کسی اسکیم کو ایک 5 سٹار یا ایک میٹروپولیٹن کا شہر بناتے ہیں وہ تمام سروسز اور وہ تمام لوازمات اس اسکیم میں پورے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باوجود کوئی کمی ہے ہم اگلے 1 ماہ میں ادھر آج تو واٹر سپلائی کا افتتاح کیا 1 ماہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارا ایک پبلک ٹوائلٹس ہے تاکہ جو وزٹر آتے ہیں ان کے لیے آسانی اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس کے 3 سے 4 ماہ میں ہمارا آفس جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور جامعہ مسجد ممتاز علی خان جو اسد ممتاز خان صاحب ہیں وہ FMC کے ڈائریکٹر بھی ہیں مین اور ان کے والد صاحب کے نام پہ بتا رہے اس میں 6000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگلے رمضان سے پہلے ایک تو یہ ابھی 2-3 ماہ کے بعد رمضان آ رہا ہے اس سے اگلے رمضان سے پہلے وہ مسجد انشاءاللہ تعالیٰ فرنش کر کے ہم اگلے سال 2025 میں اس کا ہم بہترین افتتاح آپ کو کر دیں. وہ ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آپ لوگوں کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہوگا. اللہ پاک اس کو قبول کرے اور اسد ممتاز خان کے